نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میری خاندان میں سے میرے لیے ایک معاون بنا دیجئے، ایک مددگار مقرر کر دیجئے، ہارون اخی، یعنی حضرت ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں انہیں مددگار بنا دیجئے، اشدد بہ ازری، ان سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اور انہیں میرے کام میں شریک ٹھہرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ پر وحی نازل کی گئی ہے اور آپ کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ ہم آپ کو نبی بنا چکے ہیں، آپ کو نبوت عطا کر دی ہے، تو اب آپ ہمارے حکم کو پورا کرتے ہوئے فرعون کے پاس جائیں اور انہیں جا کر دعوت و تبلیغ کریں۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری نبوت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ پڑی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا یقین ہو چلا کہ مجھے نبی منتخب کر دیا گیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کر دیا ہے، تو اس راستے کی جو مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں، وہ فوراً ذہن میں آ گئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، ان کی امتیں ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین سے عرض گزار ہوئے کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ میرے سینے کو کھول دیں، یعنی اس کام میں جو رکاوٹیں ہوں، جو مشقتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مجھے حلم عطا کریں، بردباری عطا کریں، برداشت عطا کریں، علم عطا کریں، فہم عطا کریں۔ غرض کہ یہ شرح صدر جو ہے یہ ایک پوری ایک ٹرم ہے، پوری ایک اصطلاح ہے، یعنی ہر وہ کام ہر جہت سے جو بہترین ہو سکتا ہے، جو عمدہ ہو سکتا ہے، وہ علم کے اعتبار سے، وہ سمجھانے کے اعتبار سے، وہ برداشت کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے اعتبار سے، تو اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ جو ہے وہ آپ کھول دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نعمت کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ مجھے عطا کریں، اور یہی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی، لیکن وہاں پہ اللہ رب العالمین نے مضمون کیا منتخب کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے رب کریم مجھے یہ عطا کر دے، اور حبیب کریم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ اور جو رفعتیں ہیں
دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کہ اللہ کی ہی عطا کردہ ہیں، اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی وہاں نعمت کے حصول کے یقین کے بعد، عطا کرنے کے بعد اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، آپ کا سینہ مبارک ہم کھول چکے ہیں، شرح صدر آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ شرح صدر کس قدر بہتر اور ضروری چیز ہے، اس کو عام بندہ مومن کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، اس کے لیے آسانیاں کر دے، اس کو ہدایت عطا کر دے، فهو علی نور من ربی، اور وہ پروردگار کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہے، روشنی میں، ہدایت پہ چل رہا ہے، تو کیا یہ شخص اور کافر جو سخت دل والا ہے، تنگ دل ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو یہ شرح صدر جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا ایک نبی کی مانگی ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آگے چل کے کہ ہم نے وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا، آپ کو عطا کر دیا۔ تو جو شخص شرح صدر چاہتا ہے اس کو اس دعا کا اہتمام کر، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے رب اشرح لی صدری، مطلب اے اللہ میرے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں، میں ہدایت پہ چل جاؤں، مجھے فہم دین کا جو ہے وہ آ جائے، مجھے دین کی سمجھ آ جائے، دین کا مزاج مجھے سمجھ میں آ جائے، اللہ کی چاہت جو ہے وہ مجھے پتہ چل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے طریقوں کو میں لے کے چلنے والا بن جاؤں۔ یہ ساری باتیں رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے پروردگار میرے سینے کو جو ہے وہ آپ کھول دیں۔ دوسری جو دعا آپ نے مانگی فرمایا یسر لی امری، میرے معاملے کو، اب یہ اتنا اہم معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ، فرمایا یسر لی امری، میرے اس کام کو، میرے اس معاملے کو آسان کر دے، برکتیں ہو جائے، عافیتیں ہو جائے۔ دیکھیے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے ہیں اوپر، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے مل گیا لو میں تو کر لوں گا، تو یہ تو کام ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، مانگا نہیں ہے نبوت کو، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بنانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود عجز و انکساری دیکھیے، یسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر، ذمہ داری بہت بڑی ہے، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دیں۔ اور ایک طرف ہم میں تھوڑی سی کوئی دو چار باتیں آتی ہیں، کچھ چار باتیں پتہ چلتی ہیں، کوئی عہد و منصب عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بس اب میں ہی ہوں، میں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسر لی امری، جب تک اللہ کی طرف سے معاملہ آسان نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے مدد نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا اہتمام کر لیں، یسر لی امری، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری جو زبان کی گرہ ہے وہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ زبان کی گرہ سے مراد کیا ہے؟ زبان کی گرہ سے مراد جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پہ خود اس کی وضاحت کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقونی، ایک جگہ یوں دعا مانگی کہ آپ حضرت ہارون جو ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ بھئی ان کو کیوں بھیج دیں آپ کے ساتھ؟ جو دعا یہاں بھی ہے، هو افصح منی لسانا، وہ بات کرنے کا انداز، بات کو سمجھانا، وہ افصح منی، یہ مقام اور مرتبہ اور یہ صلاحیت اللہ نے ان کو زیادہ دی ہے۔ جب زیادہ ہے تو ان کو میرے ساتھ مددگار کے طور پہ کھڑا کر دیں، وہ افصح منی لسانا۔ اور اس بات کا اظہار فرعون نے اپنے ایک طنزیہ جملے میں بھی کیا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس جملے کو نقل کیا۔ فرعون نے یہ کہا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ نقل کی اللہ نے اس کا قول جملہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آ گئے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو درباریوں سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ کہ ام انا خیر من هذا الذي، کیا میں ان سے بہتر ہوں یا یہ مجھ سے بہتر ہیں؟ بھئی میں ان سے کیوں بہتر ہوں؟ وہ مہین،
کہ ان کا مقام اور مرتبہ میرے مقابلے میں نہیں ہے. یہ اس کا جملہ تھا. اگلی جو بات ہے اس کے طور پہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتے، یعنی ذرا اچھے سے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ اسی کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اب یہ عقدہ، یہ گرہ کیوں تھی؟ یہ زبان کے اس کو آپ کچھ بھی تعبیر کر لیں، لیکن میں اس کو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ زبان، اب اس کی حقیقت، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یعنی زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ صلاحیت ایسی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اس گرہ کو، اس چیز کو آپ تھوڑا کھول دیں. اور یہاں مفسرین نے لکھا کہ دعا آپ نے پوری یوں نہیں مانگی کہ مکمل ہی ختم ہو جائے، پر اتنی مانگی یفقہوا قولی، میں بات سمجھا پاؤں، لوگ میری بات کو سمجھ پائیں. اللہ رب العالمین نے اس کو عطا بھی کر دیا. اور یہ جو عطا کرنا تھا یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ ایک ایسا شخص جس کی پہلے وہ چیز صلاحیت نہیں ہے، اچانک سے وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم تھا جو آپ کے لیے بطور معجزے کا ظہور ہوا تھا. اس کی پس منظر میں کیا واقعہ ہوا، کیوں یہ لکنت آئی تھی، کیوں یہ گرہ لگی تھی، مفسرین نے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں. اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو بڑے مسند طریقے سے نقل کیا ہے کہ فرعون جب ان کے، چونکہ گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو ایک دفعہ انہوں نے فرعون کی جو داڑھی تھی اس میں ہاتھ مار دیا. تو اس کو اپنی بڑی توہین محسوس ہوئی. اس نے کہا میں اس بچے کا جو ہے نا وہ کام تمام کرتا ہوں، اس نے میری توہین کی ہے. وہ تو فرعون اپنے آپ کو پروردگار اور اس سے بہتر مانتا تھا. اس نے کہا میں ختم کروں گا. تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، تو بچہ ہے، بچے کو کیا علم ہے کہ ایسا کرنا ہے نہیں کرنا. تو پھر یہ ترکیب سوجی کہ ایسے کر لو تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعتاً بچے ہیں، کہ ایک تشت کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر تم ہیرے جواہرات رکھ دو، ایک میں انگارہ رکھ دو، تو دیکھ لو یہ بچہ کیا کرتا ہے. تو ایسے ہی کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو انگارہ دہکتا ہوا تھا اس کی طرف لگ کے اس کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. تو وہاں سے مفسرین نے فرمایا کہ آپ کی زبان میں وہ مسئلہ جو ہے وہ آ گیا تھا. اسی کو یہاں پہ فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً. اب یہ واقعے کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھی ایسا ہی ہوا نہیں ہوا، 100 خیالات، 100 سوالات آ رہے ہیں. اتنی بات تو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے، یہ عرض کر رہے کہ اللہ کریم جو میرے زبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کر دیں، اس کو کھول دیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. اب یہاں تک بات، اگر یہ سوال ہو رہا ہو کہ بھائی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کی زبان میں مسئلہ تھا تو وہ پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر یہ، تو اللہ رب العالمین تو اس بات کا بھی محتاج نہیں کہ وہ انبیاء کی جماعت قائم کرے، کہ انبیاء وہ تو براہ راست لوگوں پر سلسلہ شروع ہو سکتا تھا. ہر ایک شخص کے سامنے جو ہے وہ لکھی ہوئی چیز آ جاتی کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مانو. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے کام ہے، یہ اس کا مظہر ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. اس میں کیا حکمت تھی، کیا حکمت نہیں تھی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ رب کریم میری جو زبان کے ساتھ جو تھوڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی آپ ختم فرما دیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو لوگ جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ پائیں، جس کا دیگر مواقع پر آپ نے اور طرح سے بھی اظہار کیا. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات سامع عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.